السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نوری سفلی عملیات پر ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ حضرات کے سامنے پھر سے حاضری ہوئی ہے ایک عمل کو لے کر۔ موضوع سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ آج کا موضوع ہے کپڑا سونگھ کر تشخیص کرنا، مرض معلوم کرنا۔ تشخیص ایک بنیادی پہلو ہے علاج کا۔ اگر تشخیص درست ہے تو علاج ممکن ہے درست کیا جا سکے، اور اگر تشخیص درست نہ ہو تو پھر امید نہیں ہے کہ مرض سے چھٹکارا دلایا جا سکتا ہے یا حاصل کیا جا سکتا ہے کہ مرض سے چھٹکارا مل جائے، کیونکہ جب تک پتہ نہ ہوگا کہ اس کو بیماری کیا ہے تو پھر اس کی دوائی کیا تجویز کی جائے گی، کیا اس کا علاج مقرر کیا جائے گا۔ اس لیے عملیات کی دنیا میں علاج معالجے کی جو بنیادی چیز ہے وہ ہے تشخیص۔ اگر تشخیص درست ہو گئی تو سمجھیے کہ آپ علاج بھی بہتر کر سکیں گے۔ تو دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے اور وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے آپ کو لے چلتا ہوں عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے مزید اچھے اعمال حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو، تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی جانکاری آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو دوستو، بات کرتے ہیں آج کے اس عمل کی۔ عمل بہت ہی مختصر ہے۔ جو پڑھنے کی عبارت ہے وہ اسکرین پر آپ کو نظر آ بھی رہی ہوگی۔ عمل پڑھنے کے اعتبار سے، عبارت کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن پڑھنے میں تھوڑی سی مشقت اور دشواری آپ کو ہو سکتی ہے، یعنی محنت آپ کو کرنی ہوگی۔ اگر آپ محنت کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج کا جو عمل ہے کپڑا سونگھ کر مرض معلوم کرنا، تشخیص کرنا۔ تو دوستو، اس عمل کا عامل بننے کے لیے آپ کو ان اسماء کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کوئی دشوار کن نہیں ہے۔ تعداد اگرچہ زیادہ ہے لیکن دشوار نہیں ہے۔ تو جن اسماء کا آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ میں ایک بار اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حی یا قیوم یا واحد یا احد یا وحید یا ماجد یا جبار۔ یہ اسماء ہیں جو آپ نے جن کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہوگا؟ زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ان اسماء کو 4.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کی تعداد کیا ہوگی، پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، کھاتے پیتے پڑھتے، بس شرط یہ ہے کہ باوضو ہوں، وضو کے ساتھ آپ ان الفاظ کو پڑھتے رہیں۔ اور دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ آپ نے پہلے دن جتنی تعداد میں آپ ان کی پڑھائی کر لیتے ہیں، تو جب تک 1 لاکھ کی تعداد پوری نہ ہو تو آپ اسی تعداد میں روزانہ پڑھیں گے۔ مثلاً اگر آپ پہلے دن 10,000 مرتبہ ان الفاظ کو پڑھ لیتے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو دوسرے دن بھی آپ نے 10,000 مرتبہ پڑھنی ہے، تیسرے دن بھی آپ نے 10,000 مرتبہ ان الفاظ کو پڑھنا ہے، اور اگر آپ نے پہلے دن 20,000 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر آپ دوسرے دن بھی 20,000 مرتبہ پڑھیں گے۔ یعنی یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ ایک دن میں ان کو کتنا پڑھ لیتے ہیں، تو پھر باقی دن بھی 1 لاکھ پورا ہونے تک آپ نے اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اور جب 1 لاکھ مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنا ہے، اور تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام اور ان تمام کی خدمت میں آپ نے اس 1.25 لاکھ کا ثواب مرحمت کر دینا ہے، پہنچا دینا ہے۔ اور اس کے بعد جب 1 لاکھ کا ثواب آپ اولیاء کرام کو، انبیاء کرام کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ کو پہنچا دے
تو دوسرا لاکھ آپ پورا کریں گے، یعنی 1 لاکھ مکمل ہوا۔ تو پھر اس کے بعد جب دوسرا آپ شروع کریں گے تو پھر آپ نے اسی ترتیب سے 2 لاکھ پورے کر لینے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات ہے، اگر کوئی کسی کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہو اور مکمل نہ ہو رہی ہو، جیسے آخری دن ہے تو شروع سے وہ پڑھتا آ رہا ہے مثلاً 20,000، لیکن آخری دن اس کو 1 لاکھ پورا کرنے کے لیے صرف 10,000 چاہیے ہوتے ہیں، جبکہ ترتیب 20 کی چلی آ رہی، تو وہ آخری دن صرف 10 ہی پڑھے گا، 10,000 مطلب، اور وہ اس کو 1 لاکھ کو پورا کر لے گا۔ جب 1 لاکھ پورا ہو جائے گا پھر دوسرا لاکھ وہ شروع کرے گا۔ پھر اسی طریقے سے جب دوسرا پورا ہو جائے تو اسی طریقے سے ثواب پہنچائے، اور جب تیسرا پورا ہو جائے تو پھر اس کا ثواب پہنچائے، اور تیسرا جب پورا ہو جائے اس کے بعد پھر یہ آپ نے 75,000 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 3,75,000 مرتبہ آپ نے پڑھ کر جو ہے 4.25 لاکھ پورا کر لینا ہے۔ اور جب آپ کا 4.25 لاکھ پورا ہو جائے تو اب آپ اس کے عامل ہو گئے، اور عامل بننے کے بعد روزانہ 303 مرتبہ ہمیشہ آپ نے اس کی ریاضت رکھنی ہے تاکہ عمل قابو میں رہے۔ روزانہ 303 مرتبہ ہمیشہ پڑھنا ہے، اس کی مداومت کرنی ہے، عمل برابر چلتا رہے گا۔ اور جب کسی کی تشخیص کرنی ہو تو اس کا پہنا ہوا کپڑا لے لیں، چاہے وہ 4 گھنٹے کا پہنا ہوا ہو یا 10 گھنٹے کا ہو یا 24 گھنٹے کا ہو۔ بہتر ہے کہ 24 گھنٹے کا کپڑا آپ استعمال کریں تو اس سے تشخیص بہتر ہوگی۔ تو آپ اس کا 24 گھنٹے کا پہنا ہوا کپڑا لیں، اور کپڑا لینے کے بعد اس کپڑے کو پہلے سونگھ کر دیکھ لیں، عبارت پڑھنے سے پہلے سونگھ لیں کہ اس کی بو کیسی ہے، اور سونگھنے کے بعد پھر 101 مرتبہ آپ نے انہی الفاظ کا ورد کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم یا واحد یا احد یا وحید یا ماجد یا جبار۔ تو 101 مرتبہ پڑھ کر آپ نے کپڑے پہ دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد پھر آپ کپڑے کو سونگھیں۔ اگر کپڑا سونگھنے میں گندھک سی بو آئے، گندھک جو ایک دھات ہوتی ہے، تو اگر گندھک کی بو آئے تو سمجھے کہ مریض کو عصبی اور جناتی مسئلہ ہے، اور اگر کپڑے سے مردار کی سی بو آئے، جیسے کوئی مرا ہوا جانور ہوتا ہے اس میں سے بو آتی ہے، تو اگر ایسی بو آئے تو سمجھے کہ اس پر سحر اور جادو وغیرہ ہے، اور اگر کوئی بو نہ آئے تو سمجھے جسمانی مرض ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل نوری سفلی عملیات ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔